أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں یہ مضمون چل رہا تھا کہ سورہ فاتحہ کی آخری دعا یعنی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ایک بہت ہی مشکل دعا ہے، کیونکہ وہ لوگ جن پر خدا نے انعام فرمایا ان کی راہیں بہت مشکل راہیں تھیں، اور ان پر چلنے کی دعا مانگنا بھی بڑے حوصلے کا تقاضا کرتا ہے۔ ساتھ ہی میں نے یہ بیان کیا کہ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، ان انعام یافتہ لوگوں کی زندگی کے حالات کو قرآن کریم کے شیشے میں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی راہوں کو دعاؤں کے زور سے آسان کیا، اور دعاؤں کے سہارے ان کا یہ سفر جو بہت ہی مشکل تھا آسانی سے طے ہوا، یہاں تک کہ وہ اپنے نیک انجام کو پہنچے۔ بس نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں بھی جب ہم سورہ فاتحہ میں مذکور دعا کرتے ہیں ان دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے جن دعاؤں کا سہارا ہم سے پہلے انعام یافتہ لوگوں نے لیا تھا، ورنہ اس راہ پر سفر کرنا تو درکنار، یہ دعا مانگنے کی بھی ہمت پیدا نہیں ہو سکتی۔ کچھ دعائیں جو قرآن میں مذکور ہیں ان کا بیان گزر چکا، اب میں جہاں سے مضمون ختم ہوا تھا وہاں سے دوبارہ شروع کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مامور فرمایا اور بہت ہی مشکل کام تھا جو آپ کے سپرد ہوا، یہاں تک کہ آپ نے محسوس کیا کہ ساری قوم انکار کر بیٹھے گی اور آپ کو رد کر دیا جائے گا، اس وقت کیا ہوا؟ فرمایا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کفر کو محسوس کر لیا تب کہا قال من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے یہ دردناک صدا بلند کی، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو خدا کی راہ میں میری مدد کے لیے آگے آئے؟ اس وقت وہ چند حواری جو آپ پر ایمان لائے تھے انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم تیری مدد کے لیے خدا کی خاطر تیار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، واشہد بأننا مسلمون، اور اے عیسیٰ تو گواہ بن جا کہ ہم اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ تب انہوں نے یہ دعا کی ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، کہ اے ہمارے رب، ہم جو تو نے اتارا ہے اس پر ایمان لے آئے ہیں،
واتبعنا الرسول، اور ہم نے اس رسول کی پیروی شروع کر دی ہے جس رسول کو تو نے بھیجا تھا۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں بھی شاہدوں میں لکھ لے۔ اس دعا کی حکمت کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے مومن مخاطب ہوتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ ہم پر گواہ بن جائیں، اور اس کے بعد خدا سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ عرض کرتے ہیں کہ تو ہمیں گواہوں میں شمار کر لے۔ یہ نہیں کہا کہ تو ہمارا گواہ بن جا، فرمایا عرض کیا فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں بھی شاہدوں میں لکھ لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انبیاء پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں اور خدا پر ایمان لانے والوں کی نگرانی کریں اور ان کے اعمال کا ہمیشہ باریک نظر سے جائزہ لیتے رہیں، کیونکہ قیامت کے دن ان کو ان لوگوں پر گواہ بنایا جائے گا، اور گواہ بننے کے لیے جو شرائط ہیں وہ ان میں پائی جاتی ہیں۔ یعنی گواہ بننے کے لیے اس معاملے میں ضروری شرط یہ ہے کہ جس نیکی کی وہ تعلیم دیتے ہیں اس نیکی پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اگر انبیاء میں یہ بنیادی شرط نہ پائی جاتی تو وہ ہرگز قوموں پر گواہ نہیں بنائے جا سکتے تھے۔ بس نیکی کا گواہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود نیک ہو۔ بس حواریوں نے دیکھیے کیسی پرحکمت دعا کی ہے۔ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ تو ہمارا گواہ بن جا، کیونکہ تو ہی یہ اہلیت رکھتا ہے کہ جو بات کہتا ہے وہی کرتا ہے، جس نیکی کی تعلیم دیتا ہے اس پر عمل پیرا ہے۔ ہمارا گواہ بن جا کہ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور پھر خدا سے عرض کی کہ اے خدا ہمیں بھی گواہوں میں لکھ لے، ہم اس قابل بنیں تیرے حضور کہ لوگوں کو نہ صرف نیکی کی تعلیم دیں بلکہ اس تعلیم پر خود عمل کرنے والے ہوں، یہاں تک کہ تیرے نزدیک ہم شاہدین میں لکھے جائیں۔ بہت بڑا مرتبہ ہے جو طلب کیا گیا ہے، یعنی تیرے حضور ہم انبیاء کے ان ساتھیوں میں لکھے جائیں جن کو قوموں کی نگرانی پر مامور کیا جاتا ہے۔ بس نیک اعمال کی اور اخلاص کی دعا اس دعا کے اندر شامل ہو گئی، اور بہت ہی جامع اور معنی دعا ہے۔ پھر بہت سے انبیاء کی دعا قرآن کریم نے یوں بیان فرمائی کہ مختلف انبیاء مختلف مصائب میں مبتلا ہو کر یہ دعا کیا کرتے تھے، جن کا ذکر یوں فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا، آگے دعا شروع ہوگی۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کتنے ہی خدا کے نبی ایسے ہیں جنہوں نے قاتل معه ربیون کثیر، جن کے ساتھ بہت سے خدا والوں نے مل کر جہاد کیا۔ فما وہنوا، وہ کمزور نہیں پڑے، لما اصابہم، اس وجہ سے کہ ان کو اس راہ میں مصیبتیں پڑیں، فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں۔ وما ضعفوا، اور یہ بھی ایک کمزوری کے اظہار کا مزید لفظ ہے، ضعفوا کمزور پڑ جانا، بوڑھے ہو جانا، تھک جانا۔ وما استکانوا، اور ایسے حال میں نہیں پہنچے کہ وہ ذلیل اور رسوا ہو چکے ہوں اور ہمت ہار بیٹھے ہوں۔ تو باوجود شدید مشکلات کے، لمبی مشکلوں کی راہ پر چلنے کے، ان میں کوئی کمزوری نہیں آئی، کوئی بیزاری پیدا نہیں ہوئی، کوئی تھکن پیدا نہیں ہوئی، اور مشکلات نے ان کے اعصاب کو مزمحل نہیں کر دیا، اور دنیا کی نظر میں ان لوگوں میں وہ شمار نہیں ہوئے جو تھک ہار کر ذلیل ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ اس لیے ہوا کہ وہ ایک دعا کیا کرتے تھے، وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا، اس کے سوا ان کی دعا اور کچھ نہ تھی
کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، واسرافنا فی امرنا، اور اپنے نفس پر جو ہم زیادتیاں کرتے رہتے ہیں ان سے صرف نظر فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمارے اقدام میں استحکام بخش اور ہمیں متزلزل نہ ہونے دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں کی قوم پر نصرت عطا فرما۔ بس یہ جو دعائیں سکھائی گئیں، بتائی گئیں کہ یہ دعائیں کیا کرتے تھے، ان دعاؤں کو اس مضمون کے ساتھ پر چسپاں کر کے دیکھیں جو پہلے گزر گیا، کہ ان میں یہ بات بھی پیدا نہیں ہوئی، یہ بات بھی پیدا نہیں ہوئی، یہ بات بھی پیدا نہیں ہوئی، یہ بات بھی پیدا نہیں ہوئی۔ تو در حقیقت ان سب باتوں کا جواب اس دعا میں ہے۔ اس دعا کے جتنے ٹکڑے ہیں ان کا ان باتوں سے تعلق ہے جن باتوں سے وہ بچے رہے اور جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات بخشی، اور اس دعا ہی کا نتیجہ تھا۔ بس اگر آج بھی مومن اس راہ کو طلب کر رہے ہیں تو اس راہ کی صفات کو اختیار کرنا پڑے گا، اور دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ثبات قدم کی التجائیں کرنی ہوں گی۔ پھر ایک دعا قرآن کریم میں اولو الالباب کی دعا بتائی گئی ہے، یعنی عقل والوں کی دعا، جن کا دماغ روشن ہوتا ہے، جن کا نور بصیرت تیز ہوتا ہے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، دیکھو آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے عدل بدلنے میں یقیناً نشانات ہیں اولو الالباب کے لیے، صاحب عقل لوگوں کے لیے۔ صاحب عقل لوگ کیا کرتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، صاحب عقل وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، وعلی جنوبہم، اور رات کو لیٹے ہوئے یا دن کو لیٹے ہوئے بھی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہمیشہ زمین و آسمان کی پیدائش پر فکر کرتے رہتے ہیں، غور کرتے رہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے یہ کیا پیدا کیا، اس میں کیا حکمتیں ہیں، کیا لطائف پوشیدہ ہیں اس کی تخلیق میں۔ یہ غور کرنے کے بعد ان کے دل سے بے ساختہ یہ دعا نکلتی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب جو کچھ بھی تو نے پیدا کیا ہے حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، باطل نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، کیونکہ اتنا اعلیٰ نظام جو ایسا مربوط ہو اور ایسا گہری حکمتوں پر مبنی ہو وہ عبث نہیں ہو سکتا، بیکار نہیں بنایا جا سکتا، ضرور اس کا کوئی مقصد ہے۔ اور اگر ہم اس مقصد کو پورا کرنے والے نہ بنیں تو جس طرح بیکار چیزیں آگ میں پھینک دی جاتی ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ ہم بھی آگ کا ایندھن نہ بن جائیں۔ تو ان سب باتوں پر مشتمل یہ دعا ہے، اگرچہ الفاظ تھوڑے ہیں۔ عرض کرتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، تیری شان بلند ہے، تو سبحان ہے، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ بس سوال یہ ہے کہ اچانک زمین و آسمان پر غور کرنے کے بعد آگ کے عذاب کا کیا ذکر چل پڑا؟ وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ ذکر اس مضمون میں مخفی ہے، اس کے اندر یہ ذکر موجود ہے، اگرچہ ظاہری آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا۔ مراد یہی ہے کہ جب وہ یہ مضمون پا جاتے ہیں کہ اتنی عظیم الشان کائنات جو اتنی لطافتوں اور حکمتوں کے ساتھ بنائی گئی ہے، اور ارب ہا ارب سال جس کی تخلیق کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں لگے، یہ بے معنی اور بیکار نہیں ہو سکتی۔ ایک انسان ایک گلی ڈنڈا بھی بنائے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، کوئی معمولی سی کھلونا بھی بچے گھڑ لیں یا مٹی سے بنا لیں تو اس کا بھی ایک مقصد ہوا کرتا ہے۔ جب وہ مقصد پورا نہ ہو
تو پھر اسے یا ردی میں پھینک دیا جاتا ہے یا آگ میں جلا دیا جاتا ہے۔ ہر پرزہ جس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے اس مقصد کو جب وہ پورا کرنا چھوڑ دے تو جنگ میں چلا جاتا ہے۔ پرانی کاریں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ وہ ایسی جگہوں میں بھجوا دی جاتی ہیں جہاں بڑی بڑی مشینیں ان کو چڑمڑ کر کے محض لوہے کا ڈھیر بنا دینے پہ لگی رہتی ہیں، اور آنن فانن ان کاروں کے حلیے بگڑ جاتے ہیں اور وہ محض لوہے کے ٹکڑے رہ جاتے ہیں باقی۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہر وہ چیز باقی رہے جو مفید ہے، جو ان مقاصد کے مطابق ہے جن مقاصد کے لیے پیدا کیا گیا، اور ہر وہ چیز رد کر دی جائے اور اسے کالعدم کر دیا جائے جو مقاصد کو ادا کرنے سے عاری ہو گئی، کیونکہ اس کے رہنے کا اب کوئی جواز نہیں رہا۔ ان کے لیے آگ بنائی گئی ہے۔ آگ ان لوگوں کو ختم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے جو مقصد کو پورا نہیں کر سکے۔ تو اس لیے بڑی پرحکمت دعا ہے۔ ان لوگوں کو اولو الالباب کہنا دیکھیے کیسا سجتا ہے یہاں، کہ غور و فکر کے بعد لمبی باتوں کی بجائے سیدھی نقطے کی بات کہی، آخری مقصد کی بات بیان کر گئے کہ اے خدا بہت ہم نے غور کر لیا ہے، یہ ہمیں اب یقین ہو گیا ہے کہ اگر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کیا تو ہم آگ کے ایندھن کے بنائے جانے کے لائق ہوں گے۔ بس ہم تجھ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے خدا جسے تو آگ میں داخل کر دے یا داخل کرے گا تو اسے تو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یہ بھی کیسی پرحکمت دعا ہے، اور دیکھیں اولو الالباب کہلانا ان کے لیے کیسا زیب دیتا ہے، کیونکہ یہ کہنے کے بعد کہ جسے تو آگ میں داخل کرے، یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ اللہ گویا نعوذ باللہ زبردستی لوگوں کو آگ میں داخل کرتا پھرتا ہے۔ اس شبے کا ازالہ اس دعا کے آخری ٹکڑے نے کر دیا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اے خدا جن کو تو آگ میں داخل کرے گا وہ ظالم ہوں گے، خود اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے، اور جو ظلم کرنے والے ہیں ان کی مدد نہیں کی جاتی، اس لیے تو ان کی مدد نہیں کرے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ پھر یہ دعا آئی، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، کہ اے خدا ہم نے اس منادی کی آواز کو سنا جو یہ پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ اس کی یہ ندا تھی کہ اے لوگو تم خدا اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ بس ہم نے اس پکار کو سنا اور ایمان لے آئے۔ اس ایمان لانے کے نتیجے میں کیا طلب کیا جاتا ہے؟ اولو الالباب یہ عرض کرتے ہیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے خدا پہلا مطالبہ تو ہمارا یہ ہے کہ اب جب ہمیں نئی زندگی عطا کی گئی، نئے دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں، تو ہمارے پرانے گناہوں کا شمار نہ کیا جائے۔ کلین سلیٹ، بالکل صاف تختی کے ساتھ ہم دوبارہ اپنی ایک نیا زندگی کا سفر شروع کریں۔ لیکن یہ کہنا بھی کافی نہیں، کیونکہ بہت سی برائیاں زندگی کے اندر اس طرح داخل ہو جاتی ہیں جیسے فطرت ثانیہ بن گئی ہوں، اور محض ایمان لانے کے نتیجے میں وہ از خود بیماریاں جھڑ نہیں جایا کرتی۔ پرانے گناہ تو بخشے گئے، لیکن بد عادتیں جو زندگی کا حصہ بن چکی ہیں وہ کیسی چھوٹیں گی، اور ان کے نتیجے میں جو نئے گناہ پیدا ہوتے رہیں گے ان کا کیا بنے گا؟ تو دیکھیے یہ صاحب عقل لوگ کیسی اچھی دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، پہلی کی بخشش، اور آئندہ ہماری وہ برائیاں ہم سے دور کرنا شروع فرما دے جو برائیاں ہمارے ساتھ لاحق ہو چکی ہیں، بیماریوں کی طرح ہمیں چمٹ گئی ہیں، جن کو دور کرنا ہماری طاقت میں نہیں ہے۔ بس ایمان لانے کے ساتھ ہی سب برائیاں دور نہیں ہو جایا کرتی، اور یہ خصوصاً ان مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے
جو دنیا میں تبلیغ اسلام کر رہے ہیں. محض تبلیغ کے ذریعے کسی کو مسلمان بنا لینا اور یہ سمجھ لینا کہ فرض ادا ہو گیا ہرگز کافی نہیں، کیونکہ بہت سے ایسے ایمان لانے والے ہوں گے جو سچے دل سے توبہ بھی کر چکے ہوں گے، لیکن اپنی بہت سی بدیاں ساتھ لے کر آئیں گے جن سے چھٹکارا پانا ان کے بس میں نہیں. اگر ان کی طرف توجہ نہ کی گئی، اگر تبلیغ کرنے والا ان سے مستقل تعلق رکھ کے ان کی مدد نہیں کرتا ان کی برائیاں دور کرنے میں، تو ایسا ہی ہوگا جیسے بعض بچے وبائی امراض کا شکار ہوتے ہیں اور مائیں ان کو جگہ جگہ لیے پھرتی ہیں اور اتنا نہیں سوچتی کہ مجالس میں لے کے جائیں گی تو اور بھی بیماریاں پھیلائیں گی. کئی مائیں میرے پاس بھی لے آتی ہیں، جب میں پیار کر چکتا ہوں تو بتاتی ہیں کہ اس کو تو فلاں وبائی بیماری ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ جو مضمون ہے اس کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ اولو الالباب اقرار کرتے ہیں کہ محض ایمان لانے کے نتیجے میں ہم پاک و صاف نہیں ہو گئے، ہمارے گناہ بخشے بھی جا چکے ہوں تب بھی ہمارے اندر برائیاں موجود رہیں گی، اور تیری مدد کے سوا وہ برائیاں دور نہیں ہو سکتی. بس مومنوں کو نومبائین کی فکر کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ لگ کر ان کی کمزوریاں دور کرنے میں ان کی مدد کرنی چاہیے، ورنہ اسی طرح کھلے چھوڑ دیے گئے تو باقی جماعت میں بھی وہ اپنی بیماریاں پھیلاتے رہیں گے. اگلا حصہ دعا کا اسے مکمل کر دیتا ہے. پھر وہ عرض کرتے ہیں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. اب برائیاں تو دور کرے گا اگر ہماری دعا قبول ہو گئی، لیکن پتہ نہیں کتنا وقت لگتا ہے. بعض بیماریاں عمر کا ساتھ دیے ہوئے ہوتی ہیں، لمبے عرصے سے چمٹی ہوئی ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں کتنی عمر باقی ہے، اتنے عرصے میں وہ مٹ بھی سکیں گی کہ نہیں. موت کا کوئی وقت معین نہیں. تو دیکھیں اولو الالباب نے کیسی عقل والی دعا کی، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. اے خدا مارنا نہ جب تک نیکوں میں شمار نہ ہو چکے ہوں. تیری مرضی ہے آہستہ صحت دے یا دیر سے صحت دے، مقصد یہ ہے کہ جب تک صحت نہ پا چکے ہوں ہمیں واپس نہ بلانا. آخری سانس اس حالت میں لے رہے ہوں کہ تو کہہ رہا ہو کہ تم ابرار میں داخل ہو گئے ہو. کیسی پیاری دعا ہے. اور اولو الالباب واقعی ایسی دعائیں کیا کرتے ہیں اور ایسی دعاؤں کی درخواستیں بھی کیا کرتے ہیں. ایک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیاں ہیں لاہور میں، ہمارے یہاں بڑی مخلص جماعت کی رکن آمنہ صدیقہ کی والدہ، بہت بڑی عمر ہو چکی ہے، غالباً 90 اور 100 کے درمیان ہے، اور لیکن ماشاءاللہ ہوش و حواس خوب قائم. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی باتیں یاد. ان کا مجھے ابھی رمضان میں پیغام ملا، اس پر مجھے یہ آیت یاد آئی. میں نے کہا دیکھیں خدا تعالیٰ نے کس طرح اپنے پیارے بندوں کی باتیں محفوظ کر دی ہیں قرآن کریم میں. ان کی بھی جو پہلے گزر چکے تھے، ان کی بھی جو بعد میں آنے والے تھے. انہوں نے کہا میرے لیے یہ صرف دعا کیا کریں کہ خدا مجھے اس حالت میں واپس بلائے کہ مجھ سے راضی ہو چکا ہو. بس وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ کی دعا صاحب عقل لوگوں کی دعا ہے. وہ جانتے ہیں کہ برائیوں کا زندگی کا ساتھ ہوتا ہے، بعض دفعہ گر بھی جائیں تو دوبارہ بھی آ جاتی ہیں. آخری فیصلہ اس وقت ہوگا جب انسان واپس جا رہا ہوگا. اس وقت اگر خدا کی رضا کی نگاہیں پڑ رہی ہوں، اگر اس کے نزدیک اس وقت انسان نیکوں میں شمار ہو چکا ہو تو زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. اور پھر انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں باطل میں نہیں ہوں، ان لوگوں میں نہیں ہوں جو باطل شمار کیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک دعا جاری ہے. ابھی اپنی ذات کے لیے سب کچھ مانگا گیا مگر اس دین کے لیے ابھی کچھ نہیں مانگا جس دین کے نتیجے میں ان کی اصلاح کا سلسلہ شروع ہوا. چنانچہ معلوم ہوتا ہے موت کے تصور کے ساتھ ہی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اے خدا ہم نے یہ پیغام دوسروں کو بھی تو پہنچانا ہے، اور تیرے وعدے ہمارے متعلق جو پہلے نبیوں سے کیے گئے ہیں کہ ہم دنیا میں اس طرح اصلاح احوال کریں گے اور لوگوں کے حالات میں پاک تبدیلیاں پیدا کریں گے، وہ اگر وعدے پورے نہ ہوئے
تو قیامت کے دن پھر بھی ہمارے لیے شرمندگی ہے. یعنی ایک انسان اپنی ذات میں اگر نیک بھی بن چکا ہو اور اس کا بظاہر نیک انجام بھی ہو، اگر دوسرے بنی نوع انسان کے متعلق وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا تو اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھتا. یہ اولو الالباب کی تعریف کی جا رہی ہے. چنانچہ یہ دعا بھی ساتھ بتا دی کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے خدا وہ سارے وعدے ہمارے حق میں پورے فرما دے جو تو نے پہلے رسولوں کو دیے تھے کہ ہم آنے والوں کے ساتھ یہ سلوک فرمائیں گے. اب یہ کیا مطلب ہے وعدتنا علی رسلک؟ دراصل یہاں یہ بات کھل گئی کہ یہ ساری دعا جو اولو الالباب کی دعا ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی دعا ہے. اور جن لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ہی کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ایک آپ ہی کی امت ہے جن کے متعلق گزشتہ تمام انبیاء نے خوشخبریاں دی تھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں تمام دنیا میں ہر دوسرے دین پر غالب فرمائے گا. تو یہ عرض کرتے ہیں ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، تو نے گزشتہ تمام انبیاء کے ہاتھوں جو ہمیں خوشخبریاں بھیجی تھیں اور وعدے کیے تھے کہ میں امت محمدیہ سے یہ سلوک کروں گا، وہ ہمارے حق میں پورے فرما دے. ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمیں ذلیل و رسوا نہ ہونے دینا کہ وہ وعدے جو ہمارے ساتھ وابستہ تھے وہ پورے نہ ہوئے. اب اگر وعدے پورے نہیں ہوئے تو بظاہر یہ خیال جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدے پورے نہیں کیے، حالانکہ خدا تو وعدے پورے کرتا ہے. بس اس دعا کا آخری حصہ یہ ہے انک لا تخلف المیعاد، جہاں تک وعدوں کا تعلق ہے تو یقیناً وعدہ خلافی کرنے والوں میں سے نہیں، تو لازماً اپنے وعدے پورے کرتا ہے. بس جب ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ یہ وعدے ہمارے حق میں پورے فرما، تو مطلب ہے ہمیں ان وعدوں کا مستحق بنا دے، کیونکہ اگر ہم مستحق نہ رہے تو پھر یہ وعدے پورے نہیں ہوں گے. لیکن قصور تیرا نہیں ہوگا، قصور ہمارا ہوگا. تو اس طرح قرآن کریم ان لوگوں کی راہوں کو ہم پر آسان بنا دیتا ہے جن کی دو راہیں ان کی دعاؤں کے نتیجے پر ان پر آسان بنائی گئیں، اور ہمیں نصیحت فرماتا ہے کہ اس طرح یہ دعائیں کرتے کرتے اس سفر میں آگے بڑھو. پھر اللہ تعالیٰ کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی دعا کو بھی قرآن میں محفوظ فرماتا ہے. ایسی عجیب کتاب ہے کہ کوئی پہلو زندگی کا خالی نہیں چھوڑتی. مختلف حالتوں کی دعائیں اس میں محفوظ ہیں. اگر آپ غور سے ان کا مطالعہ کریں تو زندگی کے ہر امکان پر یہ دعائیں حاوی ہیں، اور زندگی کے ہر احتمال پر بھی یہ دعائیں حاوی ہیں. چنانچہ فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں عورتوں اور بچوں کی راہ میں جنگ نہیں کرتے ہو جو یہ کہتے ہیں. یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہے کہ ان لوگوں کی خاطر تم کیوں جہاد نہیں کر رہے جو مظلوم ہیں اور جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں اور یہ دعائیں کر رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ اے اللہ ہمیں اس بستی سے اور ان بستی والوں سے نجات بخش اس بستی سے نجات بخش جس بستی کے رہنے والے ظالم ہو چکے ہیں. وجعل لنا من لدنک ولیا، ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی دوست بنا کے بھیج دے. وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور اپنی ہی جناب سے ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے جب کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ بے وفائی کی اور اللہ تعالیٰ کے واضح ارشاد کو سننے کے باوجود اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا. ایسے وقت میں جب کہ خدا تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ ایک شہر میں داخل ہو جائیں جو شہر
ان کے لیے مقدر، جس کی فتح ان کے لیے مقدر کی گئی تھی، اس موقع پر انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ اے موسیٰ جا تو اور تیرا رب دونوں لڑتے پھرو، ہم تو یہاں بیٹھ رہنے والے ہیں۔ جب تم دونوں لڑکے، تم اور تمہارا رب فتح کر لو گے شہر کو، تو پھر ہمیں بتا دینا، ہم بھی داخل ہو جائیں گے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کیا رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اے میرے رب میرا یہ حال ہے کمزوری کا کہ میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی کو اپنے ساتھ نہیں پاتا، سب میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ اس دعا میں بھی بڑی گہری حکمت ہے۔ جواب دینے والوں نے موسیٰ سے یہ کہا تھا کہ تو اور تیرا خدا لڑتے پھرو، دو کا ذکر کیا تھا۔ خدا تو ساری کائنات کا خدا ہے اور مالک ہے، اس نے کسی سے کیا لڑنا ہے، جب وہ فیصلہ کرے گا کسی کی ہلاکت کا تو وہ ان کو ہلاک کر دے گا۔ لیکن دو لڑنے والے ضرور تھے، ایک موسیٰ تھے اور ایک ان کے بھائی تھے۔ ان کے اس جواب سے شبہ پڑ سکتا تھا کہ موسیٰ ہی صرف وفادار رہا اور موسیٰ کا بھائی بھی ان لوگوں میں شامل ہو چکا ہے۔ اس شبے کی ازالے کی خاطر حضرت موسیٰ کی دعا منوان ہمارے سامنے رکھ دی گئی کہ دیکھو موسیٰ اکیلا ہی وفادار نہیں تھا، اس کا بھائی بھی وفادار تھا، اگرچہ قوم نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ تو دعا یہ بتائی رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اے خدا میں اکیلا ہی تیری راہ کا وفادار نہیں ہوں، تیری راہ میں چلنے والا وفادار نہیں ہوں، بلکہ میرا بھائی بھی میرے ساتھ شامل ہے، لیکن ہم دو ہی ہیں صرف۔ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، ہمارے اور فاسقوں کی قوم کے درمیان تفریق کر دے، ایسا سلوک فرما کہ ظاہر ہو جائے کہ ہم تیرے پسندیدہ لوگ ہیں، تیری رضا کو حاصل کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ لوگ نہیں جن سے تو ناراض ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک دعا یہ بھی سکھائی گئی ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، بس ہمیں بھی شہداء میں شمار کر لے، شاہدین میں شمار کر لے۔ اس سے وہ پہلی دعا یاد آ جاتی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کے جواب میں انصاری ان لوگوں نے کی تھی جو اپنے آپ کو انصاری کہتے تھے، انصار اللہ کہتے تھے۔ اس میں ذکر تھا کہ اے خدا ہمیں شاہدوں میں شمار کر لے۔ اور عجیب قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا کرشمہ ہے کہ یہ دعا وہاں سکھائی گئی جہاں پہلے عیسائیوں کی تعریف کی گئی ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ ان میں سے نصارہ میں سے ایسے لوگ آج بھی ہیں کہ جب وہ خدا کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ بس چونکہ ان کی خوبیوں کا ذکر چل رہا تھا، اس لیے ان کی وہ بہترین دعا یہاں مومنوں کو یاد کرا دی گئی، جس کے نتیجے میں ان کی نیکیوں کو اتنا دوام ہوا کہ بعض ان میں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے، آپ کے ظہور کے بعد بھی اپنی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے بھی نیک ہوئے اور خدا کے نزدیک نیک ٹھہرے۔ بس فاکتبنا مع الشاہدین کی دعا عیسائیوں کے ساتھ، ان عیسائیوں کے ساتھ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابتدا میں قبول کیا، ایک گہرا تعلق رکھتی ہے، اور خدا تعالیٰ کو یہ دعا منظور ہے۔ تبھی امت محمدیہ کے سلسلے میں بھی اس دعا کو دہرایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بھی یہی دعا کرتے ہیں۔ ایک دعا ہے مائدہ سے متعلق، وہ بھی تشریح طلب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دنیا کی محبت اپنے حواریوں پر، دلوں پر سرد کر دی، اور وہ یوں لگتا تھا کہ کشکول
ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تبلیغ کے لیے نکل گئے ہیں، سارے کام چھوڑ دیے، کوئی ذریعہ معاش باقی نہیں رہا۔ اس وقت انہوں نے دنیا کی ان مشکلات سے گھبرا کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ عرض کیا کہ آپ خدا کے حضور یہ دعا کریں کہ وہ آسمان سے ہم پر مائدہ اتارے، کیونکہ ہم تو اب کمائی جوگے رہے نہیں، ہم تو خالصتاً اس کے دین کے لیے وقف ہو گئے ہیں، اس لیے ہمارے رزق کا وہ انتظام کرے اور آسمان سے مائدہ اتارے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دعا کی اس میں اولین کے لیے بھی کی اور آخرین کے لیے بھی کی۔ وہ دعا اولین کے لیے بھی کی اور آخرین کے لیے بھی کی۔ وہ دعا یہ ہے، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، کہ اے ہمارے خدا ہم پر آسمان سے نعمتوں کا دسترخوان نازل فرما، نعمتیں نازل فرما، ایسی نعمتیں جو ہمارے اولین کے لیے بھی عید ہو جائیں اور آخرین کے لیے بھی عید ہو جائیں، یعنی دونوں کے لیے خوشیوں کے سامان لائیں۔ وہ آیت من کا، اور وہ تیری طرف سے ایک نشان بن جائے۔ ورزقنا وانت خیر الرازقین، تو ہمارے رزق کا انتظام فرما اور تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ اس دعا کے ساتھ یہ احتیاط ضروری ہے کہ اس دعا کے بعد جو خدا تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ یہ دعا سننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیری یہ دعا قبول کروں گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان لوگوں نے اگر ناشکری کی تو ان کو عذاب بھی ایسا دوں گا جو دنیا میں کبھی کسی کو نہ دیا گیا ہو، اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ اب اس شرط کے ساتھ رزق عطا کرنا یہ عجیب سا لگتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے آخر؟ غور طلب بات ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ رحیم و کریم، رزاق، دیالو، بے انتہا سخی اور رحم کرنے والا اپنے نبی کی یہ دعا سنتا ہے کہ ہاں میں ان کے لیے آسمان سے رزق اتاروں گا، اور ساتھ ہی اتنی بڑی تنبیہ کر دیتا ہے کہ اگر یہ ناشکرے ہوئے تو ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا میں کبھی کسی کو نہ دیا گیا ہو۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کو جب آپ سمجھ لیں گے تو پھر اس دعا کو متوازن طور پر خدا کے حضور عرض کرنے کی توفیق پائیں گے، ورنہ اس کا غلط مطلب سمجھ کر آپ دعا مانگتے رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دراصل مائدہ سے مراد روحانی مائدہ لیا تھا، اور رزق کی دعا بھی مانگی ہے لیکن ضمنی طور پر۔ چنانچہ آپ دوبارہ اس دعا کو پڑھیں، فرمایا ہمارے لیے آسمان سے مائدہ اتار جو ہمارے اولین اور آخرین کے لیے عید ہو، ورزقنا، اور ہمیں رزق دے۔ بس رزق اور ہوا اور وہ معاہدہ اور ہوا، اور اس معاہدے کے علاوہ رزق بھی مانگا ہے، لیکن جو دعا کی درخواست کرنے والے لوگ تھے ان کے ذہن میں روحانی معاہدہ نہیں تھا بلکہ دنیاوی معاہدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کرتے ہوئے متوجہ کیا کہ اصل روحانی معاہدہ ہے۔ اگر تم نے روحانی معاہدہ سے فائدہ نہ اٹھایا اور دنیاوی رزق میں پڑ گئے تو لوگوں کے لیے ٹھوکر کا موجب بنو گے۔ دنیا تمہاری مادی ترقی دیکھے گی اور یہ سمجھے گی کہ حضرت عیسیٰ نے جو دعا مانگی تھی اس کے نتیجے میں تمہیں سب کچھ حاصل ہو گیا، اور تمہاری پیروی کو فخر سمجھے گی اور اسی کو ذریعہ نجات سمجھے گی۔ دنیا یہ سمجھے گی کہ ایسی قومیں جن پر خدا نے اتنی نعمتیں کی ہوں کہ ساری دنیا سے زیادہ ان پر رزق فراخ کر دیا ہو، وہ تمام دنیا کی دولتوں کے مالک بن بیٹھے ہوں، وہ اچھے لوگ ہیں تبھی تو خدا تعالیٰ ان کو عطا کر رہا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ظاہری رزق پانے کے بعد بھی خدا کے نظر میں وہ اچھے لکھے جائیں۔ تیری دعا کی خاطر ہم ان کو رزق تو دے دیں گے، لیکن اگر روحانی معاہدے کے بغیر انہوں نے
رزق پر قناعت کی اور رزق کے عاشق ہو گئے اور اسی کے ساتھ دل لگا بیٹھے تو چونکہ دنیا کے لیے ٹھوکر کا سامان بن سکتے ہیں، ٹھوکر کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اس لیے ہم پر فرض ہوگا کہ ہم آخر ان کو ہلاک کر دیں تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ محض ظاہری رزق عطا کرنا انعام نہیں ہے، انعام اور چیز ہے اور ظاہری رزق میں فراخی دینا اور چیز ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا عظیم الشان رزق عطا کرنے کا وعدہ فرمایا، یعنی مادی رزق بھی، اتنی ہی بڑی تنبیہ کر دی کہ اس رزق کا حق ادا کرنا، ورنہ تم صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے اور ایک عبرتناک عذاب کے ذریعے مٹائے جاؤ گے۔ یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، اولین کے علاوہ آخرین کے متعلق خصوصیت سے مانگی گئی تھی۔ آخرین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آج کے دور کے عیسائی ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے کہ خدا نے کس شان سے اس دعا کے ظاہر کو پورا فرمایا ہوا ہے۔ اتنا رزق وسیع کیا ہے کہ باقی ساری دنیا ان کے مقابل پر بھکاری بنی ہوئی ہے، کچھ بھی ان کے پلے نہیں۔ ساری دنیا کے یہ رازق بنے ہوئے ہیں، جس کو چاہیں اس کو رزق دیتے ہیں، جس سے چاہیں اسے چھین لیتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس شرط کو پورا نہیں کیا جو روحانی معاہدہ سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے دنیا کے لیے ٹھوکر کا موجب بھی بن گئے ہیں۔ بہت سے غریب ممالک، مسلمان بھی اور ہندو بھی اور یہودی وہ بدھسٹ بھی اس لیے عیسائی ہو رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دیکھو خدا نے ان سے حسن سلوک فرمایا، ان پر فضل فرمائے، یہ ٹھیک ہی ہوں گے تو خدا تعالیٰ ایسا کر رہا ہے۔ بس جو تنبیہ مضمر تھی قرآن کریم کی دوسری آیت میں، وہ تنبیہ ہم اپنے سامنے ظاہراً پوری ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ بس اس لیے یہ لازم ہے کہ یہ قومیں اگر اصلاح نہیں کریں گی اور خدا تعالیٰ کے روحانی رزق کی طرف متوجہ نہیں ہوں گی اور دین کی طرف، سچے دین کی طرف واپس نہیں لوٹیں گی، تو ان کا یہ عبرت کا نشان بن جائیں گی اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ انگلستان کے دل میں، لندن میں کھڑے ہو کر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سچی باتیں ہیں، 100% سچی باتیں ہیں۔